دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وصف الطلاق بفصف، جب طلاق کی کوئی صفت بیان کرے، وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ وَالشِّدَّةِ كَانَ بَائِنًا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو أنت طالق أشد الطلاق أو أنت طالق أفحش الطلاق أو أنت طالق طلاق الشيطان أو أنت طالق طلاق البدعة أو أنت طالق كالجبل أو أنت طالق ملء البيت۔ اور جب طلاق کو زیادتی اور سختی کے ساتھ متصف کرے تو وہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق دیتے ہی بیوی الگ ہو جائے گی اور وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ شوہر کو رجعت کرنے کا حق نہیں ہوگا، یعنی کہ عدت کے اندر وہ اس کو اپنے نکاح میں دوبارہ واپس نہیں لے سکتا، جیسے کہ طلاق رجعی میں ہوتا ہے۔ مثل ان یقول، مثلا کہے انتی طالق بائن، تجھے طلاق بائن ہے، یا کہے انتی طالق اشد الطلاقی، کہ تجھے بہت سخت طلاق، او یا کہے انتی طالق افحش الطلاقی، تجھے بہت بھاری طلاق، او انتی طالق طلاق الشیطانی، یا کہے کہ تجھے شیطان والی طلاق، یا کہے انتی طالق طلاق البدعتی، کہ تجھے طلاق بدعت، یا کہے انتی طالق کالجبلی، تجھے پہاڑ کی طرح طلاق، یا کہے انتی طالق ملء البیتی، تجھے گھر بھر کے طلاق۔ تو ان تمام الفاظ سے طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی بیوی ایک ہی طلاق کے اندر الگ ہو جائے گی اور شوہر کو اس میں رجعت کا حق نہیں ہوگا۔ والضرب الثانی الکنایۃ، اور دوسری قسم الفاظ کنایہ کی ہے۔ والکنایۃ ان یوقع الطلاق بألفاظ دالة على البینونة والقطع والحرمة ولم توضع للطلاق وتحتمل الطلاق وغیر الطلاق۔ اور کنایہ کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ایسے الفاظ کے ذریعے دے جو جدائیگی پر، قطع تعلقی پر اور رشتے کو حرام کر دینے پر دلالت کرتے ہوں، اور ان الفاظ کو طلاق کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، اور ان الفاظ میں طلاق کے بھی معنی پائے جاتے ہوں اور طلاق کے علاوہ دوسرے معنی بھی لیے جا سکتے ہوں۔ ثم الکنایۃ ثلاثۃ اقسام، پھر الفاظ کنایہ کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول ما يصلح جوابا لا غیر، الفاظ کنایہ کی پہلی قسم وہ ہے جو صرف طلاق کے جواب میں ہی استعمال ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں۔ مثلا کقولی، مثلا کہے امرکی بیدی، تیرے معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اختاری، اپنے آپ کو اختیار کر لے، اعتدی، عدت گزار لے، استبرئی رحمکی، اپنا رحم صاف کر لے، انتی واحدتن، تو ایک ہے، اکیلی ہے، انتی حرتن، تو آزاد ہے، سرحت کی، میں نے تجھے آزاد کیا، فارقت کی، میں نے تجھے جدا کیا۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ طلاق کا جواب بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس کے اندر نہیں لیے جا سکتے ہیں۔ الثانی ما يصلح جوابا وردا ولا يصلح شتما وسبا،
الفاظ کنایہ کی دوسری قسم یہ ایسے الفاظ ہیں جو طلاق کے جواب میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور طلاق کے رد میں بھی، یعنی کہ طلاق کو ریجیکٹ کرنا. البتہ گالی گلوچ کے معنی میں وہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے. کا قولی، جیسے کہ کہے اخرجی نکل جا، وذهبی جا، وقومی اور کھڑی ہو جا، وتقنعی پردہ نقاب ڈال لے، وتخمری چادر اوڑھ لے، وستتری چھپ جا، وانتقلی منتقل ہو جا، انطلقی چلی جا، وغربی جدا ہو جا یعنی کہ اجنبی ہو جا. یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو کہ طلاق کا جواب بھی ہو سکتے ہیں اور طلاق کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی طلاق نہ دینے کے لیے بھی. البتہ اس کے اندر گالی گلوچ کے معنی نہیں ہے. الثالث ما يتلوه جوابا وشتما ولا يصلح ردا كقوله انت خلیۃ وانت بریۃ وانت حرام وانت بائن. الفاظ کنایہ کی تیسری قسم وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے جواب میں استعمال نہیں ہو سکتے، اور الفاظ کنایہ کی تیسری قسم ایسے الفاظ ہیں جو طلاق کے جواب میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور گالی گلوچ میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے گالی گلوچ کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے اور طلاق کے جواب کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے. البتہ ان الفاظ میں طلاق کو رد کرنے کا معنی بالکل نہ پایا جاتا ہو، یعنی وہ طلاق کو رد کرنے کے معنی نہ لیے جا سکتے ہوں. جیسے کہ کہے انتی خلیۃ تو تنہا ہے، انتی بریۃ تو آزاد ہے، انتی حرام تو حرام ہے، انتی بائن تو بائن ہے یعنی کہ مجھ سے جدا ہے، طلاق بائن ہے تجھے مطلب. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو طلاق کے جواب میں استعمال ہوتے ہیں یا پھر گالی گلوچ کے لیے، لیکن طلاق کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. اب آگے ان تینوں قسموں کو جو ہے حکم بتایا جا رہا ہے. والاحوال ثلاثۃ، ان تین قسموں کے الفاظ کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان تین حالتوں میں یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے. الاولی حالت الرضا، پہلی حالت ہنسی خوشی کی، رضامندی کی ہے. والثانی تو حالت مذاکرۃ الطلاق بأن تسأل امرأته طلاقها، اور دوسری حالت طلاق کی گفتگو کی حالت کی ہو سکتی ہے کہ آپس میں طلاق کی گفتگو چل رہی ہو اس طور پہ کہ اس کی بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو. والثالثۃ حالت الغضب، اور تیسری حالت غصے کی ہو سکتی ہے. ان تینوں حالتوں میں ان تینوں الفاظ کنایہ کا الگ الگ حکم ہوگا. سب سے پہلے لیتے ہیں حالت رضامندی کو. ففی حالت الرضا لا يقع الطلاق بهذه الالفاظ كلها الا بالنیت. ہنسی خوشی کی حالت میں، رضامندی کی حالت میں ان تمام الفاظ کنایہ سے طلاق اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ طلاق کی نیت نہ ہو. لا يقع الطلاق، طلاق باقی نہیں ہوگی ان تمام الفاظ کے ذریعے، الا بالنیتی، مگر نیت کے ذریعے، یعنی جب تک نیت نہیں ہوگی طلاق کی تب تک طلاق مانی نہیں جائے گی. وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في القسم الأول والقسم الثالث، ولا يقع الطلاق في القسم الثاني وهي الألفاظ التي تطلب جوابا وردا إلا بالنية. اور طلاق کی گفتگو کی حالت میں قسم اول میں، یعنی قسم اول والے الفاظ کے ذریعے اور قسم ثالث والے الفاظ کے ذریعے طلاق واقع ہو جائے گی، اور قسم ثانی والے الفاظ کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت کے ذریعے. اور قسم ثانی والے الفاظ وہ ہیں جو کہ
طلاق کا جواب بھی بن سکتے ہیں اور طلاق کا رد بھی بن سکتے ہیں. وفي حالة الغضب يقع الطلاق بالقسم الأول وهي الألفاظ التي تطلب جوابا لا غير. اور تیسری حالت غصے کی ہے. غصے کی حالت میں قسم اول والے الفاظ کے ذریعے طلاق واقع ہو جائے گی، اور قسم اول والے الفاظ وہ ہیں جو صرف طلاق کا جواب ہی بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس میں نہیں لیا جا سکتے. یعنی ان الفاظ کے ذریعے طلاق کا جواب ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور معنی اس میں نہیں پائے جا سکتے. اما القسمان الاخیران فانه يصدق اذا انکر ارادۃ الطلاق. غصے کے حالت میں اخیر کے دو قسموں کے الفاظ کا حکم یہ ہے کہ اس میں اگر شوہر طلاق کی ارادے کا انکار کہے کہ میرا ارادہ طلاق کا نہیں تھا، تو اس بارے میں اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی اس کو سچا مانا جائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی. تقسیم الفاظ الکنایات باعتبار الرجعة والبینونة. الفاظ کنایہ کی تقسیم رجعت اور بینونت کے اعتبار سے. رجعت کا مطلب ہوتا ہے شوہر کا طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر جو ہے اپنی بیوی سے رجوع کر لینا، اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے لینا بغیر نکاح کے، بغیر ایجاب و قبول کے. اور بینونت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق دے دی تو اب بغیر نکاح کے دوبارہ اس کو واپس نہیں لے سکتا. ثم الفاظ الکنایہ باعتبار الرجعة والبینونة على قسمین. پھر الفاظ کنایہ رجعت اور بینونت کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. الاول ما يقع به الطلاق الرجعي اذا نوى الطلاق ولا يقع الا واحدة، وان نوى اثنين او ثلاثا وهي ثلاثة الفاظ اعتدي استبرئي رحمك انت واحدة. پہلی قسم وہ ہے جس میں طلاق رجعی واقع ہوگی اور اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی. الاول ما يقع به الطلاق الرجعي اذا نوى الطلاق. پہلی قسم میں وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اگر طلاق کی نیت کی ہو. ولا يقع الا واحدة وان نوى اثنين او ثلاثا. اور ان الفاظ کے ذریعے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اگرچہ دو کی یا تین کی اس نے نیت کی ہو. یعنی دو طلاق کی نیت کرے یا تین کی نیت کرے، واقع ایک ہی طلاق ہوگی. اور وہ الفاظ تین ہیں، وہ یہ ثلاثۃ الفاظ، اور وہ تین الفاظ ہیں. پہلا لفظ یہ اعتدی، عدت گزار لے. دوسرا لفظ استبرئی رحم کی، اپنا رحم صاف کر لے. اور تیسرا قسم کے الفاظ ہیں انتی واحدتن، تو اکیلی ہے. ان تینوں الفاظ کے ذریعے ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور طلاق بھی جب ہوگی جبکہ نیت کرے گا طلاق کی، بغیر نیت کے طلاق نہیں ہوگی. الثانی، الفاظ کنایہ کی باعتبار رجعت اور بینونت دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے، وہی بقیت الکنایات، وہ بقیہ تمام الفاظ کنایہ ہیں جتنے بھی اس کے علاوہ، ان تین الفاظ کے علاوہ جتنے بھی الفاظ کنایہ ہیں وہ سب دوسری قسم میں آتے ہیں. اور ان کا حکم یہ ہے فَإِذَا نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً، کہ اگر ان الفاظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی. وَإِذَا نَوَى ثَلَاثًا كَانَتْ ثَلَاثًا، اور اگر تین طلاق کی نیت کی ہوگی تو تین طلاقیں بائن ہو جائیں گی. وَإِذَا نَوَى اثْنَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً، لیکن اگر دو طلاق کی نیت کی ہے تو ایک ہی طلاق پڑے گی.